درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو جائے، میدان جہاد کے اندر کافروں کی لشکر سے ہو جائے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑے مت کرو، اختلافات مت کرو، فتفشلوا، اگر اس طرح کرو گے، آپس میں جھگڑے کرو گے، اختلافات سے کام لوگے تو تمہاری ہمت کم ہو جائے گی، وتذہب ریحکم، اور تمہاری قوت کم ہو جائے گی، واصبروا، اور صبر کرتے رہا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر جو انعامات تھے، اللہ نے مسلمانوں پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان جب غزوہ بدر میں چلے گئے تو ایسی جگہ ان کو ملی جہاں ان کے لیے لڑنا مشکل تھا، ناموافق زمین تھی، ہموار زمین نہیں تھی، ایسی زمین تھی کہ وہاں جب اس کے اندر چلتے تو قدم گھس جاتے تھے اور قدم ایک جگہ نہیں ٹک سکتے تھے، لیکن اللہ نے انعام ایسے کیا کہ بارش اللہ نے نازل فرمائی اور زمین بالکل ان کے لیے ہموار بن گئی۔ پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بارش برسایا، پانی ان کے لیے مہیا ہو گیا اور سارا انتظام ان کے لیے ہوا۔ لڑنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے فرشتے نازل فرمائے اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ایک نعمت تو یہ تھی، دوسری نعمت یہ تھی کہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ سامنے جو لشکر ہے ان کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انتہائی کم اللہ رب العزت نے دکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری دے دی کہ دیکھیے تم اگرچہ کم ہو، تمہارا دشمن بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ظاہری اعتبار سے اور ایک معنوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی کم ہے اور معنوی اعتبار سے بھی کم تھے، ٹھیک ہے۔ ظاہر تو یہ نظر آ رہے تھے کہ وہ 1000 ہے، لیکن کہاں ایمان کا مقابلہ اور کہاں کفر کا مقابلہ، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ایمان کو اللہ نے الگ طاقت دی ہے، کفر کے 1000 ہو جائے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کروڑ ہو جائے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے کفر۔ تو ظاہری طور پر اگرچہ وہ کم تھے لیکن معنوی طور پر وہ، ظاہری طور پر اگرچہ زیادہ تھے لیکن معنوی طور پر وہ کم تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے وہ نعمت بھی ذکر فرمائی کہ دیکھیے کافروں کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھایا اور تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں کم دکھایا تاکہ اللہ تعالی حق اور باطل کا فیصلہ فرما دے، وگرنہ تم کافروں کی آنکھوں میں زیادہ نظر آتے تو پھر کافر تمہارے ساتھ نہ لڑتے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے بھائی یہ تو زیادہ ہے، ہم کم ہیں، کافر تو ایسے بزدل ہوتے ہیں، اور اگر وہ کافر تمہاری آنکھوں میں زیادہ نظر آتے تو تم بھی ہو سکتا کہ تم بھی پیچھے ہٹ جاتے، اس لیے کہ زندگی تو ہر انسان کو محبوب ہے، اگر کافر زیادہ نظر آتے تو ہو سکتا تم پیچھے ہٹ جاتے۔ اللہ نے وہ اس کا فلسفہ بھی ذکر فرمایا، تو اللہ نے یہ انعامات فرمائے۔ اب یہاں ان آیات سے اللہ رب العزت میدان جہاد کے اندر جو لوازمات ہے، جو طور طریقے ہیں لڑنے کے طور طریقے ہیں اور میدان جہاد کے اندر جو جو چیز لازمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا جنگ، تمہارا معرکہ کسی گروہ کے ساتھ ہو جائے، کافروں کے گروہ کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے عام ذکر کر دیا ہے، فرد مطلق اللہ نے ذکر کیا ہے، اور فرد مطلق سے مراد پھر فرد کامل ہوتا ہے مراد۔ تو فرد کامل کیا ہے؟ کافر ہے۔ مسلمانوں کا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہی ہوگا، مسلمان کا مقابلہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا مقابلہ اگر کافر کے ساتھ ہوگا تو یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، لیکن اگر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، تو یہ دونوں باطل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ مسلمان آپس میں لڑیں، بلکہ مسلمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اصلاح، ان کی صلح، تو آپس میں صلح بھی کرے اور لوگوں کو بھی چاہے ان کی صلح کرے۔ تو اگر مسلمان آپس میں لڑے تو یہ فساد ہے، اور اگر مسلمان اور کافر آپس میں لڑے تو یہ جو ہے یہ حق اور باطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کافر کے ساتھ ہی لڑے گا، مسلمان آپس میں نہیں لڑ سکتے۔ تو کہا جب تمہارا جنگ کسی گروہ سے ہو جائے، کافروں کے گروہ سے، کافروں کے لشکر سے، تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اس لیے کہ میدان جہاد میں پیچھے ہٹنا اور پیٹھ دکھا کے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے بغیر توبہ کے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اس لیے میدان جہاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ میدان جہاد میں انسان کا تعلق، انسان کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمیں فتح دینے والے، باقی کوئی نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والے، باقی کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا میدان جہاد میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اس سے کیا ہوگی؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ اس لیے میدان جہاد کے اندر اکثر مجاہدین کو دیکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو بلندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ آوازیں آتی ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو علماء نے چند چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے لیکن مخفی طور پر، ایک ان میں سے میدان جہاد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو بلند کرنا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن عام جو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہے، تو وہ مخفی طور پر کرنی چاہیے۔ تو کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو میدان جہاد میں ذکر کرنا، اسی طرح مسجد میں ذکر کرنا، تو بہتر ہے کہ انسان مخفی طور پر ذکر کر لے، یعنی چپکے سے۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بھی ذکر کرنا ہے تو وہ مخفی طور پر کرنا ہے، نہیں ہے کہ وہ بلندی کے ساتھ آوازیں نکالیں، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ تو کلمہ شہادت تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھتے کوئی بھی نہیں ہے، صرف آواز ہی لگاتے ہیں کلمہ شہادت۔ تو کلمہ شہادت کی بات بھی تو کچھ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ پھر مکمل پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں بھی بہتر یہ کہ انسان ہلکی طور پر، مخفی طور پر آواز کو بلند نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور چپکے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ تو کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار کیا کیا؟ یہ چند باتیں ذکر فرمائی کہ دشمن کے ساتھ جب ملاقات ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب موت آنی ہے، اللہ نے موت مقرر کی ہے تو وہ تو جہاں مقرر کی ہوگی وہیں آئے گی۔ اب میدان جہاد کے اندر موت ہے تو موت آپ کی وہیں آئے گی، اور آپ کی گھر کے اندر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے تو میدان جہاد کے اندر آپ ہزاروں مرتبہ چلے جائیں، آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو مت۔ جب انسان آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت لڑو، اختلافات نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمت کم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری طاقت کم ہو جائے گی۔ ری سے مراد کیا ہے؟ ہوا ہے، ری کہتے ہیں ہوا کو، یعنی تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اس سے مراد عام ہی ہو سکتا ہے
یا اس سے مراد ری سے مراد ریاست ہے. جیسے ہوا، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہوتا ہے، ہوا کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. تو ہوا جیسی آزاد ہوتی ہے، اس طرح انسان کے پاس جب ریاست ہوتی ہے، ایک اسلامی مملکت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے اگر تم اختلافات کرو گے، جو تمہاری ریاست ہے وہ تم سے چلی جائے گی. یا اس سے مراد ہوا بھی ہو سکتی ہے کہ اس ہوا سے وہ ہوا مراد ہے جو جنگ کے دوران ہوا چلتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے مشرقی ہواؤں کے ذریعے سے. مشرقی یعنی مشرق کی طرف سے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. اور کافروں کو جب بھی اللہ نے ہلاک کی تو مغربی طرف سے جتنی بھی ہوائیں آئیں اللہ نے کافروں کو ان کے ذریعے سے ہلاک کیے. جس سے وہ بھی ہوا مراد ہو سکتی ہے. جیسے غزوہ خندق کے اندر کافروں نے مسلمانوں کا معاصرہ کیا 1 مہینے تک، اور جنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ مدینہ کے ارد گرد ان لوگوں نے سارا معاصرہ کیا، جسے خندق کہا جاتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر. تو اللہ رب العزت نے اس وقت ہوا بھیجی، ایک تیز ہوا، ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے، سارے بستر وغیرہ وہ سارے کے سارے اڑ گئے، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. جتنی مٹی جمع ہوئی تھی خندق کھودنے کے دوران، وہ ساری کی ساری مٹی جانے لگی، ان کی آنکھوں میں لگنے لگی. ٹھیک ہے، اللہ نے اتنی تیز ہوا بھیجی. تو اس سے مراد وہ ہوا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد جس کے ذریعے سے کرتے ہیں. اگر مسلمان آپس میں اختلافات اختیار کریں گے، آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے، امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جائے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ تظہوریکم سے مراد مدد تم سے چلی جائے گی. تمہاری مدد جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنی تھی وہ مدد ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر مدد نہیں ہوگی تمہاری. وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو، صبر کرتے رہا کرو. یعنی دشمن کی طرف سے تم پر جو تکلیفیں آ جائے، جو سختیاں آ جائے، جو مشقت آ جائے، اس میں صبر کرو. صبر سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.